اس وضاحتی سلسلے میں خوش آمدید۔ آج ہم زمین کی اس قدیم اور پوشیدہ تاریخ کا بالکل غیر جانبدار تجزیہ کرنے والے ہیں جو انسانیت کی تخلیق سے بھی پہلے وجود میں تھی۔ آج کے سفر میں ہم ان ذرائع کو ٹٹولیں گے جو لاکھوں سال پر محیط ان حیرت انگیز مخلوقات اور تہذیبوں کے عروج اور زوال کی داستان بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جن کے بارے میں عام طور پر بات ہی نہیں کی جاتی۔ تو چلیے ایک مکمل اور تسلسل پر مبنی تاریخی خاکہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ذرا اس سفر کے اہم پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک قدیم سوال سے بات شروع ہوگی، پھر ابتدائی عجیب ادوار، جن بادشاہوں کا زمانہ، عزازیل کی بلندی، زمین پر فتح اور آخر میں آگ، مٹی اور غرور کے تصادم پر بات ختم ہوگی۔ پہلا حصہ، ایک قدیم سوال، انسان سے پہلے کی تاریخ۔ یہ کہانی کسی معمولی واقعہ سے نہیں شروع ہوتی، بلکہ اس تاریخی بیان کا آغاز وقت کے سب سے گہرے رازوں کو جاننے کی ایک عظیم جستجو سے ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیغمبر حضرت موسیٰ نے خالق کائنات کی بارگاہ میں زمین کی ابتدائی تاریخ کے حوالے سے یہی قدیم سوال کیا تھا۔ ان کی اس التجا پر خدا نے وقت کا ایک نہایت پوشیدہ ریکارڈ کھولا، اور اس ریکارڈ میں انسانیت سے قبل ایسے 10 مختلف اور عجیب و غریب دور سامنے آئے جو لاکھوں سال پر پھیلے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ایک ایسا وقت تھا جس کا تصور کرنا بھی عام ذہن کے لیے بالکل ناممکن سا لگتا ہے۔ دوسرا حصہ، زمین کے ابتدائی عجیب دور۔ خیر، ان ابتدائی ادوار کی سب سے حیران کن بات ان کا عجیب ہونا ہے، اور ہاں، ان پر آنے والے عذاب کا اچانک ہونا بھی۔ زمین سب سے پہلے گائے اور بیل جیسی مخلوق سے آباد ہوئی، جن کے پاس عقل تو تھی لیکن انہوں نے عبادت بالکل نہیں کی۔ نتیجتاً انہیں تباہ کر دیا گیا۔ پھر ایک عظیم الجثہ جانور پیدا ہوا جس نے ایک ہی سانس میں زمین کے تمام دریا پی لیے، لیکن اس طاقتور جانور کو ہلاک کرنے کے لیے مکھی اور زنبور سے بھی چھوٹی ایک ننھی مخلوق بھیجی گئی۔ اس کے صرف ایک ڈنک نے اس عظیم جانور کو ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد زمین پر گھاس اور نرکل اگائے اور انہیں کھانے کے لیے عظیم کچھوے پیدا کیے گئے، اور جب انہوں نے سب صفا چٹ کر دیا تو انہیں بھی مٹا دیا گیا۔ اب یہاں وقت کے تصور کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ زمین پر چاندی کے لاکھوں شہر اور سونے کے محل بنائے گئے۔ ان محلوں کو رائی کے دانوں سے بھر دیا گیا جو شہد سے میٹھے اور برف سے سفید تھے۔ پھر ایک اندھا پرندہ لایا گیا جو ہر سال ان لاکھوں کروڑوں دانوں میں سے صرف ایک دانہ کھاتا تھا۔ ذرا سوچئے، ان تمام محلوں کو خالی کرنے میں کتنے لاکھوں سال گزرے ہوں گے، یا یوں کہہ لیجئے یہ کائناتی صبر اور وقت کی وسعت کا ایک بہترین بیان ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ 500 کا عدد بار بار سامنے آتا ہے۔ ان تمام عجیب و غریب تہذیبوں کے عروج اور ختمے کے درمیان زمین ٹھیک 500 سال تک بالکل ویران اور بنجر پڑی رہتی تھی۔ یہ 500 سال کی ویرانی اور پھر ایک نئی عجیب تخلیق، یہ ایک مسلسل چکر تھا جو بار بار دہراتا رہا۔ تیسرا حصہ، جن بادشاہوں کا زمانہ۔ آخرکار زمین کی تاریخ ان عجیب جانوروں اور پرندوں سے نکل کر ایسی پیچیدہ اور نصف انسانی تہذیبوں کی طرف منتقل ہوتی ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ اس نئے دور میں زمین پر 2 اہم مخلوقات کا راج تھا۔ ایک تھے ناس جو بڑی عجیب شکل رکھتے تھے، آدھا جسم انسان جیسا اور آدھا جانور جیسا، اور دوسرے تھے جن جو آگ کے شعلوں سے پیدا کیے گئے تھے اور ان میں اپنی شکل تبدیل کرنے کی کمال طاقت موجود تھی۔ ان مخلوقات نے مل کر زمین کو آباد کیا اور ایک بالکل نیا نظام قائم کیا۔ اب یہاں ایک عظیم تاریخی چکر پھر سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے سوما نام کے جن بادشاہ نے، پھر حالیش نے، اور پھر میکا نے حکومت کی۔ ہر بادشاہ کے دور میں ٹھیک 36,000 سال تک امن رہا، لیکن اس کے ٹھیک بعد قوم میں بغاوت پھیل گئی جس کے نتیجے میں عذاب آیا۔ چوتھی مرتبہ ہاموس نام کا ایک نیک جن بادشاہ آیا، لیکن اس کی وفات کے بعد جو تباہی آئی وہ سچ میں بے مثال تھی۔ 96,000 سال تک زمین پر ایسی خونریزی اور فساد برپا رہا جس نے پچھلی تمام تہذیبوں کی بربادی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ چوتھا حصہ، عزازیل کی آسمانوں تک بلندی۔ زمین کے اس بدترین فساد کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی ایک بڑی فوج اتاری گئی جس نے ان باغی جنات کا صفایا کر دیا، اور اسی خون ریزی اور تباہی کی راکھ سے ایک انتہائی اہم کردار ابھرتا ہے۔ فساد کے اس ختم کے بعد جو چھوٹے بچے قید ہوئے ان میں عزازیل نام کا ایک جن بھی شامل تھا۔ یہ وہی عزازیل ہے جو آسمان پر لے گیا۔
وہاں اس نے عبادت کی انتہائی کر دی۔ اس کی اس لگن کو دیکھتے ہوئے فرشتوں کی سفارش پر پہلے آسمان، پھر دوسرے اور بالآخر 7ویں آسمان تک اس کی ترقی ہوئی۔ اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ آگ سے بنی اس مخلوق کو نور سے بنے فرشتوں کا استاد یعنی معلم الملائکہ بنا دیا گیا۔ عرش کے سائے تلے یاقوت کے ممبر پر بیٹھ کر درس دینا، یہ اس کی شان و شوکت کی انتہا تھی۔ 5واں حصہ، زمین پر فتح۔ اچھا، جب عزازیل آسمان پر فضائل کی بلندیاں چھو رہا تھا، وہیں نیچے زمین پر بچ جانے والے باغی جن اپنے جزیروں سے واپس نکل آئے تھے اور ایک بار پھر وہی فساد اور کرپشن پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ آسمان پر بیٹھے عزازیل کے دل میں ایک خیال ابھرا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اس فساد کو جا کر ختم کر دے تو اس کا پہلے سے عظیم مقام مزید بلند ہو جائے گا۔ اپنے رینک کو اور بڑھانے کی خواہش کے تحت اس نے خدا سے درخواست کی کہ اسے فرشتوں کا ایک لشکر زمین پر لے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اس بغاوت کو ہمیشہ کے لیے کچل سکے۔ زمین پر آتے ہی اس نے ویسے سیدھا حملہ نہیں کیا، بلکہ ڈپلومیسی اور مذاکرات کی کوشش کی۔ لیکن یہ باغی جنات نہایت ڈھیٹ تھے۔ انہوں نے عزازیل کے پہلے قاصد سہلب بن ملاطب کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد 2 اور قاصد بھیجے گئے، ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ جب آخری قاصد یوسف بن یاسف کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر اس خوفناک خون ریزی کی خبر لے کر واپس آیا تو آگ سے بنے عزازیل کا غصہ بھی بالکل آگ ببولا ہو گیا۔ پھر شدید غضب میں آ کر عزازیل نے زمین پر سخت ترین کارروائی کی اور تمام باغی جنات کو تیغ بے دریغ کر دیا۔ اس فتح کے بعد اس نے زمین کی حکمرانی سنبھال لی۔ ذرائع کے مطابق ہنسپور، جسے آج کل ملتان کہا جاتا ہے، اسے اپنا عظیم دارالحکومت بنایا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہو گیا۔ یہ بے پناہ طاقت اور اختیار اس کے اندر ایک ایسی بیماری جنم دینے لگا جو کسی بھی عذاب سے زیادہ خطرناک تھی: مکمل تکبر اور غرور۔ اور دیکھیے، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر عزازیل نے کھلے عام یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ آسمان اور زمین دونوں میں اس سے بڑا عالم اور عبادت گزار کوئی نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے بغاوت کا بیج بوتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر اسے ہٹا کر کسی نئے کو حکمران بنایا گیا تو وہ اس کی سخت مخالفت کرے گا۔ اس کا غرور سچ میں آسمان کو چھو رہا تھا۔ 6واں حصہ، آگ، مٹی اور غرور۔ اب یہ کائناتی داستان اپنے آخری اور سب سے بڑے عالمیے کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں طاقت، پیشگوئی اور اندھے غرور کا ایک بھیانک تصادم ہونے والا ہے۔ آسمان پر ہلچل تب مچی جب فرشتوں کے گروہ کی نظر قسمت کی اس یعنی لوح محفوظ پر پڑی جہاں وقت کے فیصلے لکھے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک خوفناک وارننگ درج تھی کہ خدا کا ایک انتہائی مقرب اور قریبی بندہ ہمیشہ کے لیے رندہ درگاہ قرار پائے گا۔ یہ پڑھ کر فرشتے بری طرح گھبرا گئے اور دوڑے دوڑے عزازیل کے پاس گئے تاکہ وہ ان کے بچاؤ کی دعا کرائے۔ جب فرشتوں نے درخواست کی تو عزازیل دعا کے لیے کھڑا ہوا اور بولا، پروردگار، ان فرشتوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھ۔ لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کا غرور اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ تو سب سے افضل ہے، عذاب اس پر کیسے آ سکتا ہے؟ یہاں تک کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ برسوں تک اپنے درس میں اس ملعون ہستی یعنی ابلیس پر لعنت بھیجتا رہا، یہ جانے بغیر کہ مستقبل میں وہ خود یہی ابلیس بننے والا ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا اعلان تب ہوا جب خالق نے فیصلہ کیا کہ وہ مٹی سے اپنا نیا خلیفہ یعنی انسان بنائے گا۔ یہ سنتے ہی عزازیل کا تکبر برف کے پہاڑ کی طرح پھٹ پڑا۔ اس کے غرور کی بنیاد اس کی آگ سے پیدائش تھی۔ اس نے نہایت غصے اور بغاوت سے انکار کر دیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور نیا خلیفہ مٹی سے، میں بہتر ہوں۔ یہ آگ مٹی کے سامنے سر تسلیم کیسے خم کر سکتی ہے؟ اس لمحے میں فرشتوں کا رویہ بڑا قابل غور ہے۔ انہوں نے معصومیت سے نئے نظام کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، مگر جب انہیں بتایا گیا کہ خدا کا علم ان کی پہنچ سے باہر ہے تو فرشتے عاجزی سے جھک گئے اور اپنی غلطی تسلیم کی۔ لیکن عزازیل، وہ اپنے غرور میں اکڑ گیا۔ اس کی ہزاروں سالوں کی مسلسل عبادت، فرشتوں کی استادی اور 7ویں آسمان کا مقام، سب کچھ اس کی ایک ضد اور تکبر نے مٹا دیا۔ وہ توبہ کے بجائے ہمیشہ کے لیے ڈھٹائی پر آرا رہا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں عزازیل سے ابلیس یعنی شیطان بن کر ہمیشہ کے لیے ڈھٹکار دیا گیا۔ یہ وضاحتی سلسلہ
ایک ایسے خیال پر چھوڑ جاتا ہے جو نہایت گہری سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ زمین پر ہزاروں اور لاکھوں سالوں میں کیسے تہذیبیں ابھریں، انہوں نے نظام بنائے اور پھر نشان عبرت بن گئی۔ ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑی تباہی کسی جانور یا آسمانی گولہ باری کی نہیں تھی، بلکہ اس انتہائی پاک باز اور عالم ہستی کی تھی جس نے اپنی پوری زندگی کی عبادت کو محض ایک غرور کے لمحے میں راکھ کر دیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ علم کا انتہا تک پہنچنا بغیر عاجزی کے ہمیشہ مخلوق کو سب سے نچلی سطح پر گرا دیتا ہے؟ یہ ایک نہایت قابل غور سوال ہے، اور زمین کی پوشیدہ تاریخ کے ان پنوں کو ٹٹولنے کا یہ سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔